بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. الرحیق المختوم انشاءاللہ آج سے ہم لوگ شروع کریں گے. جیسے ابھی جو حاضری جو ہماری لی جا رہی جو رجسٹر ہے ہمارا، اس میں جس ترتیب سے نام لکھے گئے ہیں مردوں میں خواتین میں، ایک یہاں سے ایک یہاں سے، یہی سلسلہ چلے گا انشاءاللہ. تو سب کو موقع ملے گا اور سب پڑھنا. اللہ ہے کہ جو ہے کسی کو اردو نہیں آتی ہے انگریزی میں تو انگریزی میں پڑھیں، ہمارے محی الدین میں ملیالم میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں. آپ اپنا پڑھیں، ہم لوگ دیکھتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ سب پڑھنا لیکن انشاءاللہ جی سب کو موقع ملے گا. جی چلیے عبدالواحد بھائی سے شروع کرتے ہیں. جہاں ضرورت پڑے گی وہاں میں اس کی شرح کروں گا، ورنہ ہم لوگ چلتے رہیں گے آگے انشاءاللہ. جی 40 پیج نمبر. اتنی آواز آ رہی ہے نا؟ لگائی اس میں آن آف کر کے اب کرو. یہ آف کے تو آ رہا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحیق المختوم کا صفحہ نمبر 21. یعنی ہر کتاب میں الگ الگ رہے گا. میرے پاس 40 پر ایک ہے، ہر کتاب میں الگ رہے گا. جی جس کا عنوان ہے عرب محلی وقوع اور قومیں. عرب محل وقوع اور قومیں. عرب معروف ہے. محل وقوع بولتے ہیں وہ جہاں واقع ہے. محل کے معنی کسی چیز کا کسی جگہ میں اتر جانا. محل کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا کسی جگہ میں اترنا، اس میں حلول کر جانا. تو محل وقوع بولتے ہیں کسی جگہ کا کہیں واقع ہونا، وہ جگہ وہاں پر ہے، وہ جگہ وہاں پر ہے. تو عرب محل وقوع اور قومیں. عرب کے بارے میں وہ کہاں آباد ہے، کہاں قائم ہے، جغرافیہ اعتبار سے وہ کہاں ہے، اس میں کون کون سی قومیں ہیں، وہ مطلب ہے. جی چلیے اس کے بعد. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتو ہے، پرتو سے عبارت ہے. جی یہ تھوڑا ایک منٹ ہے، جہاں کچھ الفاظ نہیں آتے رہیں گے اس کے آپ معنی لکھ لیجئے، کیونکہ آپ لوگوں کو یہی کتاب پڑھنی ہے. خاص کر جو اردو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے نئے الفاظ رہیں گے، وہ اس کے لیے تھوڑی شروع میں مشکل رہے گی آپ کے لیے. نئی زبان ہے، اردو مادری زبان ہے، لیکن کتابی اردو، تحریر والی جو اردو ہے وہ مشکل ہوگی. اور ظاہر بات ہے اردو زبان فارسی اور عربی کا مجموعہ ہے، فارسی اور عربی کا مجموعہ ہے. تو اس میں کچھ نئے الفاظ آتے رہیں گے، میں معنی بول دوں گا، آپ لکھ لیجئے. دیکھیے جیسے یہاں پر ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتو سے عبارت ہے. پرتو روشنی کو بولتے ہیں، روشنی، پرچھائی، جیسے بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. سیرت نبوی در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتو سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ جو عملی زندگی ہے،
سیرت نبوی ہم جب بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ عملی پرتو، یعنی آپ کی 23 سالہ زندگی. پرتو روشنی کو بولتے ہیں، پرچھائی فارسی لفظ ہے وہ، پرتو فارسی لفظ ہے. اس کے بعد جو عبارت ہے، عبارت جیسے ہم بولتے ہیں کہ فلاں عبارت پڑھو، وہ معنی نہیں اس کا. عبارت محاورہ ہے. یہ کیا ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری تبلیغ سے عبارت ہے، یعنی تبلیغ سے پر ہے. فلاں صاحب کی زندگی پوری کی پوری قتل و غارت گری سے عبارت ہے. آپ ہیں کہ پوری ذمہ داری کا احساس ہے، پوری آپ نے ایسا کام کیا، اس سے آپ کی زندگی عبارت ہے. محاورہ ہے یہ اردو کا. عبارت لفظ عربی ہے، محاورہ. عبارت ہونا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مراد ہونا، مطلوب ہونا، یعنی اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ ایسا معاملہ ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ ہاں دھیرے دھیرے سمجھ میں آئے گی. پہلی مرتبہ لفظ آیا نا یہ. تو سیرت نبوی در حقیقت اس پیغام ربانی، اس پیغام ربانی کے عملی پرتو سے عبارت ہے. عملی پرتو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی جو ہے 23 سال کی، اس سے عبارت ہے، نہیں اس سے پر ہے، اس سے مکمل ہے. وہ مراد ہے ہمارے پاس. اس کی وضاحت سمجھ میں آ گئی؟ جی چلیے. جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیا تھا. جی کیونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری یہ بھی ایک فارسی لفظ ہے. گری، صورت گری، یہ یعنی اس کا مطلب یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، تصویر کشی بولتے ہیں نا، صورت گری، کاریگری جیسے بولتے ہیں ہم لوگ. یہ گری اکیلا کبھی لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ کسی سے مل کر ہی کاریگری، صورت گری ایسے مل کر ہی استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے 23 سال کی زندگی، اس کی صورت گری، اسے ہم اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے نہیں لا سکتے. کب تک؟ جب تک کہ یہ معاملہ نہ ہو جائے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات جی اور بعد کے حالات کا تحول نہ کیا جائے. یعنی یہ بتلانا چاہ رہے ہیں شیخ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی ہے، براہ راست وہ پڑھنے سے بات واضح نہیں ہوگی. کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اچھے انداز میں واضح ہوگی؟ کب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم گوشے ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آئیں گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے حالات، دنیا کیسی تھی، حالات کیسے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، آپ کو نبوت ملی، تو آپ نے کیسے کیسے جو ہے اس کو تبدیل کیا، اس کے اندر تبدیلی لے کر کے آئے. آپ کا جو اتنا بڑا جو پیغام جو اتنا اثر کیا، تو پہلے کے حالات کو اور بعد کے حالات میں موازنہ، تقابل بولتے ہیں، موازنہ، کمپیئر کرنا نہیں کریں گے جب تک اللہ کے رسول کی سیرت سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ہم اپنی کتاب میں اللہ کے رسول کی سیرت براہ راست پیش نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے عرب کے حالات بیان کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ کیسے حالات میں اللہ کے رسول کو نبی بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. جی اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر باب میں اسلام سے پہلے کی عرب اقوام اور ان کے نشوونما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی. جی نشوونما معروف لفظ ہے، معلوم ہے نہیں؟ نشوونما یعنی پروان چڑھنا، نشوونما پروان چڑھنا. تو اس کا جو خلاصہ ہے بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. ابھی ہمارے رمضان میں جو مسابقہ ہوا تھا اس میں سے ایک سوال بھی آیا تھا. شیخ اس میں بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس میں جو دو پوائنٹ اس میں اصل ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی جو زندگی ہے 23 سال کی زندگی، وہ ہی اصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر کے آئے. ایک معاملہ یہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اصل کے اعتبار سے پڑھنا وہ ذرا مشکل ہے، اصل اسی میں جانا، داخل ہونا. اس لیے کہ اس سے پہلے عرب کے حالات جانا ضروری، اس دور کے حالات سے واقف ہونا ضروری، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اللہ کے رسول کی جو 23 سالہ زندگی ہے کتنا اثر دکھائی اپنا. تو یہ دو باتیں اس میں بتلائے ہیں وہ. چلیے آگے بڑھیے. عرب کا محل وقوع. ہاں محل وقوع. اب جغرافیائی اعتبار سے عرب کا جو جغرافیائی ہے یہ، اس اعتبار سے اب گفتگو کریں گے وہ. جی لفظ عرب کے لغوی معنی ہیں صحرا اور بے آب و کیاس. جی نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ ہاں دیکھیں، ہاں بڑی دوبارہ پڑھیں. لفظ عرب کا لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و کیاس زمین. عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمایا عرب اور اس میں بسنے والے قوموں پر بولا گیا.
عرب کے لفظ عرب عربی زبان میں اس کی جو معنی بیان کیے گئے ہیں، اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی جو کئی معنی ہیں ان میں سے شیخ کے نزدیک جو سب سے زیادہ صحیح معنی ہے اور عام علماء کے نزدیک جو سب سے زیادہ صحیح معنی ہے اس کو انہوں نے نقل کر دیا، صرف ایک معنی وہ یہ ہے کہ جو ہے عرب کو اس لیے عرب کہا جاتا ہے، یہ پوری زمین ایسی ہے جو بے آب ہو گیا، یعنی نہ کوئی پانی میسر ہے، نہ جو ہے کوئی خاص کیا بولتے ہیں اس کو، ایک پوری بنجر زمین، پوری بنجر زمین کا علاقہ ہے یہ۔ اس وجہ سے اس زمین کو جو خالص صحرا اور ریت پر مشتمل ہو اس زمین کو عرب کہا جاتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے جیسے شیخ نے لکھا۔ ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہاں کے باشندوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا یعروب۔ کیا نام تھا؟ یعروب، لیکن اس کو لوگ صحیح نہیں قرار دیتے، مورخین علماء اس کو صحیح قرار نہیں دیتے، اس کی طرف نسبت ہے کر کے بولتے ہیں عرب، کیونکہ اسی کی نسل سب پھیلی، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ ایک تیسرا معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے، یہ جو علاقہ آگے بھی آئے گا، تہامہ بولتے ہیں اس کو۔ کیا بولتے ہیں؟ تہامہ آگے آئے گا، احادیث میں بکثرت وارد ہے یہ لفظ۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب ان کے آل اولاد بڑھتی گئی تو وہاں ایک علاقہ تھا عربہ نام کا، عربہ، وہاں ان کے آل اولاد جو ہے بسی، وہاں سے ان کی پروان چڑھے وہ لوگ۔ تو یہ سب جو ہے چونکہ ایک ایسے معنی داخل ہو چکے ہیں، لیکن اس کو صحیح قرار نہیں دیا جاتا۔ جو سب سے زیادہ صحیح معنی ہے شیخ نے اس کو ایک لکھ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس پورے زمین کے خطے کو یعنی عرب کہا جاتا ہے اور اس میں بسنے والوں کو عربی لوگ کہا جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات اس میں جو شیخ لکھے ہیں، یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب، کیا ہے؟ جزیرہ نمائے عرب۔ جزیرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ پانی کا وہ حصہ، یعنی زمین کا وہ حصہ، وہ خشک حصہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، چاروں طرف پانی ہو۔ چونکہ جی ہاں جی، چونکہ عرب کا جو زمین کا جو خطہ ہے تینوں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے، دیکھیں، اس وجہ سے اس کو جزیرۃ العرب کہا گیا۔ ایک یہ کہ جزیرہ ہے، یہ بہت بڑا جزیرہ ہے دنیا کا۔ دوسری چیز، اس کو جزیرہ نمائے عرب کہا جاتا ہے۔ جزیرہ نما اس لیے بولتے ہیں کہ ہو بہو مکمل جزیرہ نہیں ہے، بلکہ تین طرف سے جزیرہ ہے، ایک طرف سے خشکی کا حصہ اس سے ملا ہوا ہے، لیکن اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کہا۔ کیا کہا؟ جزیرۃ العرب۔ تو شارحین حدیث یہ کہتے ہیں کہ عرب آج کا جو اس کی جو سرحد ہے یہاں ہے، دیکھ رہے ہیں یہ جو سرحد دیکھ رہے ہیں عرب کی، یہ سرحد ہے عرب کی آج کی، سعودی عرب کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ سے پہلے کے زمانے میں عرب اور کافی بڑا تھا۔ یہ جو عراق کا جو حصہ دیکھ رہے ہیں پورا عراق، یہ دریائے فرات اور دریائے دجلہ، یہ جو دو دریا ہیں، یہاں تک بھی سعودی پورا عرب تھا۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر بھی پانی، یہاں بھی پانی، یہاں بھی پانی، اس کے شمال میں بھی پانی یہاں پر، اس وجہ سے یہ پوری ندی دیکھ رہے ہیں آپ یہاں جو جہاں جا کر ملتی ہے، تو اس وجہ سے اسے جزیرۃ العرب کہا گیا۔ تو اس معنی میں بھی صحیح ہے وہ، چونکہ آج سعودی عرب کا جو سرحد ہے اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جو یہ سرحد اتنی ہی یہاں پر ہے، لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں، آپ سے پہلے کے زمانے میں آپ نے اسے جزیرۃ العرب کہا، شبہ الجزیرہ نہیں کہا، نے جزیرے کی طرح ہے کر کے نہیں بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جزیرۃ العرب کہا۔ تو شارحین حدیث اس کا یہ مفہوم نکالتے ہیں کہ اس زمانے میں عرب کی سرحدیں کافی دور تھیں، تو اس معنی میں وہ بالکل صحیح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جزیرۃ العرب ہے۔ بتا جاؤ گے جی؟ عرب کے مغرب میں بحرہ احمر اور جزیرہ نما سینا ہے۔ جی، یہ عرب کا مغرب ہے، یہ عرب کا مغرب ہے، سعودی عرب کا، یہ سعودی عرب کا مغربی حصہ ہے یہ پورا، اس کو بولتے ہیں بحر احمر۔ کیا ہے یہ؟ بحر احمر ہے یہ، اور اس کے بالکل شمال میں یہ شبہ جزیرہ وادی سینا جسے بولتے ہیں، جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 سال تک جو ہے بھٹکتے رہنے کا حکم دیا گیا تھا ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، تو یہ سینا ہے جو وہ بتلا رہے ہیں۔ مشرق میں جی ہم پڑھی، عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نمائے سینا ہے، جزیرہ نمائے سینا یہی، اور یہ بحر احمر۔ چلیے اس کے بعد مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ۔ جی، مشرق میں خلیج عرب، یہ جو پورا جو حصہ ہے اسے خلیج بولتے ہیں، عربی زبان میں خلیج بولتے ہیں دراڑ کو، یعنی جو زمین کے اندر ایک شگاف رہتا ہے، ایک لمبا شگاف، تو جو گویا کہ دو زمینوں کے درمیان بڑا جو شگاف ہے اس کو خلیج کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خلیج۔ فارن وغیرہ کیا کہا جاتا ہے؟ گلف کہا جاتا ہے ان کو۔
تو یہ خلیجی ممالک ہیں، پورا بحرین، قطر، پھر جو ہے دبئی وغیرہ سب کو جو ہے خلیجی ممالک کہا جاتا ہے۔ تو اس کے مشرق میں خلیجی ممالک ہیں، اور پھر جو ہے عراق کے جنوب کا حصہ، یہ پورا عراق ہے، عراق کا جنوب، یہ عراق کا جنوب ہے، عراق کا جنوب بھی یہی اسی سے متصل، اسی سے لگا ہوا ہے۔ چلیے یہ جاننا بہت ضروری عرب کے جغرافیہ اعتبار سے۔ جنوب میں بحر عرب ہے، در حقیقت بحر ہند کا ایک پھیلاؤ ہے جی، اور اس کا جو جنوب ہے سعودی عرب کا، یہ اس کو بحر عرب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بحر عرب، بحر عرب ہے، بلکہ جیسے شیخ بتلا رہے ہیں یہ یعنی بحر ہند، اس کے بازو میں ہندوستان کا نقشہ ہے، بحر ہند کا جو حصہ ہے اس کا پھیلاؤ ہے، یہ سمندر اور بحر ہند کا سمندر دونوں ملے ہوئے ہیں۔ آگے دیکھیں پورا نقشہ ہوتا تو بات زیادہ صاف نظر آتی۔ چلیے شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے، اور ملک شام میں اس کے شمال میں، عرب کے شمال میں ملک شام، اور پھر کسی قدر عراق کا بھی حصہ ہے، دیکھ رہے ہیں ہم؟ ہاں چلیے ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلافات بھی ہیں۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جی، یہ جو پورا سعودی عرب ہے، عرب کا جو حصہ یعنی یہاں سے لے کر پورا، یہ پورا جو زمین کا جو حصہ دیکھ رہے ہیں ہم، یہ پورا شمال میں اس کی جو سرحدوں میں کچھ اختلاف ہے۔ یہ فی الحال نئی سرحدیں ہیں، اردن پرانے دور میں کوئی بڑا ملک نہیں تھا، وہ اس کا حصہ تھا، وہ ملک شام کی سرحد۔ تو اس اعتبار سے اگر پورے اختلاف کو رکھتے ہوئے بھی اس کا جغرافیہ اعتبار سے پورا جو ہے 10 سے لے کر کے 13 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، 10 سے لے کر کے 13 لاکھ مربع میل ہے، کلومیٹر جی ہاں جی جزیرہ نمایاں عرب طبعی اور جغرافیائی، طبعی معنی قدرتی، یعنی کسی نے بنایا نہیں اس کو، فطری طور پر، طبعی معنی فطری طور پر اس کا جو جغرافیہ ہے وہ اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، فطری طور پر کسی نے اس کو بنایا نہیں۔ جیسے ہندوستان ہے، آج سے 50-60 سال پہلے اس کا فطری نقشہ نہیں تھا، وہ فطری نقشہ تھا کیا؟ نہیں، بالکل ایک عجیب انداز کا تھا۔ پاکستان پھر جو وغیرہ وغیرہ سب ملے ہوئے تھے اس سے۔ جی جغرافیہ کی جیسے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر چہار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جی، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ ہاں، فطری طور پر سعودی عرب کی زبان سے نکل جا رہا ہے آج کے اعتبار سے، عرب کی بات کر رہا ہوں۔ فطری طور پر عرب کا یہ جو جغرافیائی جو حصہ ہے، فطری طور پر بہت اہمیت کا حامل ہے، اس وجہ سے کہ اس کے چاروں طرف ریگستان، پہاڑیاں، صحرا، بڑے بڑے صحرا اسی سے گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ملک جو بہت زیادہ طاقت والا بھی ہو، ان پر آ کر کے اپنا اثر و نفوذ جما نہیں سکا، ان پہ قبضہ نہیں کر سکا، چھوڑ دیا ان کو ان کی حالت پر، کیونکہ ایک تو اندر داخل ہونا مشکل، اندر آنے کے بعد کوئی خاص ان کے ہاتھ لگنے والی بھی نہیں، ہر جگہ صحرا ہی صحرا، اس پہ حکومت کر کے کیا فائدہ ان کو، جس کی وجہ سے عرب پر برسوں سے کسی نے حکومت نہیں کی، اس لیے کہ چاروں طرف سے صحرا، چاروں طرف سے ریگستان، جس کی وجہ سے کوئی اندر نہیں آ سکا۔ بڑی بڑی طاقتیں تھیں، یہاں ایک طاقت تھی، یہاں ایک طاقت، آگے ذکر کر رہے ہیں وہ بھی، بڑی بڑی طاقتیں تھیں، ہر جگہ انہوں نے حملہ کیا، ہر جگہ انہوں نے قبضہ کیا، لیکن اس پر کبھی نظر نہیں ڈالے، اس وجہ سے کہ اندر آنے کے لیے بڑی جو ہے مشکل راستے تھے ان کے لیے، اندر آ نہیں پاتے تھے وہ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے پہلے ان لوگوں کے لیے بڑا احسان والا معاملہ تھا۔ جی چلیے اس کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ خلق جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنا جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزادہ اور مختار نظر آتے ہیں۔ جی یہی وجہ ہے کہ خلق جزیرۃ العرب کے باشندے، یعنی جزیرۃ العرب کے درمیان کے جو باشندے ہیں، شروع دن سے، کناروں کے نہیں، کیونکہ کناروں میں کبھی کبھار حکومت رہی ہے دوسروں کی، جیسے یہ کنارہ ہے اس پر ایران کی حکومت رہی ہے، یہ کنارہ ہے اس پر جو ہے یعنی روم کی حکومت رہی ہے۔ قلب جزیرۃ العرب کے باشندے یعنی درمیان کے جو باشندے ہیں، عہد قدیم سے، پرانے زمانے سے ہی اپنے جملہ معاملات، جملہ یعنی کل کے کل، پورے، جملہ کے معنی کیا ہیں؟ کل، پورے کے پورے، اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد و خود مختار نظر آتے ہیں، کیونکہ کوئی ان پر حکومت کرنے والا نہیں۔ مختار لفظ ہے یہ، مختار غلط ہے یہ،
سمجھ رہے ہیں؟ جیسے امتیاز نام رکھتے ہیں ویسے مختیار غلط ہے، اس کو ختم کیجئے، اس کو مختار اصل نام ہے، مختیار نہیں. جی چلیے اس کے بعد. حالانکہ یہ دو طاقتوں کے ہمسایہ ہیں. ہمسایہ پڑوس نہیں، پڑوس کو بولتے ہیں. ہمسایہ کے معنی کیا ہے؟ فارسی لفظ ہے. ہمسایہ کے معنی پڑوس کے. ہمسایگی بولتے ہیں نا، ہمسایگی کے حقوق نہیں سنے آپ لوگ؟ ہمسایگی کے حقوق یعنی پڑوسیوں کے حقوق، ہمسایگی. تو ہمسایہ بولتے ہیں پڑوس کو. حالانکہ یعنی یہ عرب کے لوگ، حالانکہ یہ ایسی دو طاقتوں کے ہمسایہ تھے، اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کی بس کی بات نہیں تھی. یعنی عرب اپنے آپ میں خود مختار اور آزاد حکومت تھی ان کی، اپنے آپ میں جیتے تھے. حالانکہ اس وقت کے دو سپر پاور طاقت، ایک جو ہے ایران روم کی طاقت اس طرف کے اوپر آگے پورا روم کی طاقت، ایک طرف فارس ایران کی طاقت، دو بڑی بڑی طاقتوں کے درمیان جی رہے تھے. یہ ایک لمبے زمانے سے اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں. اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ٹھوس رکاوٹ ان کے لیے نہ ہوتی تو پھر یہ کسی کا حملہ روک نہیں پاتے، نہ ان کا حملہ روک پاتے، نہ ان کی جانب سے حملہ ہوتا تو یہ روک پاتے. یہ قدرتی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ٹھوس رکاوٹ ان کے لیے رکھ دی، یہ بغیر کسی مقابلے کے بھی آرام سے جی رہے تھے. ہر جگہ ان کی حکومت تھی، آدھی جگہ ان کی حکومت تھی، دونوں آپس میں لڑتے تھے، ان کو کوئی پوچھ کے دیکھنے والا نہیں تھا. اس لیے کہ اندر آنے والی بات ہی نہیں تھی. اللہ رب العالمین نے فطری طور پر پوری دنیا میں ایک علاقے والے لوگوں کے لیے ایسا کیا ہے جو کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا. بڑی بڑی طاقتوں کے درمیان جی رہے ہیں لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. سبحان اللہ. باشندگان جو نیا لفظ آیا ہے آپ لوگوں کے لیے، باشندگان، باشندہ، باشندہ یعنی کسی جگہ کے رہنے والے کو بولتے ہیں. ہاں جی سٹیزن جسے بولتے ہیں، جو کسی جگہ کا شہری ہو، کسی جگہ کا مقیم ہو، کہیں کی اس کے پاس سٹیزن شپ ہو، ایسے آدمی کو، یہ فارسی لفظ ہے باشندہ، اس کی جمع آتی ہے باشندگان. جیسے ایک بندے کو بولتے ہیں بندہ، بندگان بولتے ہیں نا، فارسی میں بولتے ہیں بندگان خدا، سنیں؟ ہاں ویسے ہی باشندہ، باشندگان جمع ہے، یعنی سارے باشندوں کو بولتے ہیں باشندگان. ایک ہو تو پھر باشندہ بولیں گے، وہاں کے باشندہ، وہاں کے باشندے، کل کے کل ہوں. فارسی لفظ ہے باشندگان. چلیے اس کے طور پر جزیرۃ نمایاں عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم بس آسموں کے بیچوں بیچ واقع ہے. ایک اور بات بتلا رہے ہیں. دیکھیے دیکھنے کو بڑی خشک اور بالکل بیکار کی باتیں معلوم ہوں گی، لیکن بڑی اہم چیزیں، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے. اسی لیے علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت آخری نبی کے جزیرۃ العرب کے انتخاب کرنے میں کیا کیا مصلیحتیں ہیں اس پر کتابیں لکھی. ہمارے پاس بھی ایک کتاب موجود ہے، یعنی خصائص جزیرۃ العرب، شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ کی. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے سب. یہ سعودی عرب سے ہمارا کیا تعلق بتلائیے، صرف دین کی مناسبت سے. اس کے جغرافیہ کو کہاں سے کتنے کلومیٹر ہے، آگے کونے پیچھے کونے، کہاں پانی کہاں نہیں، ہم کو کیا تعلق. لیکن اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. اتنا شعور آنا چاہیے ہمارے اندر. اب ایک بات انہوں نے بتلا دی کہ اندرونی طور پر اس کا کیا معاملہ تھا. اب یہ بتلا رہے ہیں کہ بیرونی طور پر، بیرونی بولتے خارجی طور پر، باہر کے حصہ، باہر کا جو حصہ ہے، ابھی بتا رہے ہیں کہ بیرونی طور پر جزیرہ نمایاں عرب پرانی دنیا کے، آج کی دنیا کے نہیں، پرانی دنیا کے تمام معلوم بر اعظم، بر خشکی کو بولتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، بر مانے جی خشکی کو بولتے ہیں. بر اعظم چونکہ زمین کا بڑا حصہ، جیسے یہ ایک زمین کا بڑا حصہ ہے افریقہ کا، یعنی یہ پوری دنیا کا بھی ہے ہمارے پاس میپ. یہ آگے دیکھیں گے پورا ایشیا، دنیا کا بڑا حصہ زمین کا، یعنی ایک ساتھ ملا ہوا، گرچہ کہ اس میں الگ الگ ملک ہیں لیکن زمین کا بڑا حصہ. تو اس دور میں پرانی دنیا میں جو تمام معلوم بر اعظموں میں، تمام اس لیے کہ پرانی دنیا میں، پرانے دور میں، آج سے 500-600 سال پہلے وغیرہ سب، امریکہ کا کوئی وجود نہیں، کوئی انکشاف نہیں ہوا تھا، اس کے تعلق سے کوئی علم نہیں تھا لوگوں کو. آسٹریلیا کی بھی تاریخ کوئی خاص پرانی نہیں ہے. تو اس دور میں جو خاص بڑے بر اعظم تھے، ایک افریقہ، ایک ایشیا، ایک یورپی ممالک، تو ان میں یہ جو دنیا کے بڑے بڑے جو جزیرے ہیں، بر اعظم ہیں پرانی دنیا کے، دیکھیں یہ لکھ رہے ہیں بیرونی طور پر جزیرہ نمایاں عرب پرانی دنیا کے تمام بر اعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے. یعنی اگر آپ اس کے اوپر جا کے دیکھیں گے، آگے وہ بتا رہے ہیں پورا یورپ ہے، اس طرف افریقہ ہے، پورے افریقی ممالک، اس طرف پورا ایشیا ہے، ایشیا کا جنوب ہے یہ، اور پھر پانی کے اعتبار سے بھی دوسری جگہوں سے ملا ہوا ہے یہ.
تو عرب جو ہے فطری طور پر اللہ نے اسے اس انداز میں خلقت کیا، ایسے انداز میں اسے بنایا ہے کہ یہ دنیا کے تمام جو بڑے بڑے بر اعظم ہیں سب سے براہ راست ملا ہے یہ، یعنی کہیں سے بھی ادھر سے جایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں آگے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اور خشکی اور سمندر، خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جی سمندری اعتبار سے بھی جڑا ہوا ہے، یعنی سمندری اعتبار سے بھی وہ افریقہ جا سکتے ہیں، سمندری اعتبار سے بھی وہ یورپ یہاں وغیرہ سے آگے نکل سکتے ہیں۔ پھر جو ہے یعنی ادھر کا جو ہندوستان پاکستان، پھر ادھر کا جو پرانی جو دنیا ہے چین تک وغیرہ سب ادھر سے جا سکتے ہیں، خشکی اور تری ہر دو اعتبار سے، بحری بری دونوں اعتبار سے یہ ساری دنیا سے جڑا ہوا ہے یہ۔ جی اس کا شمال مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ۔ عرب کا شمال کا مغربی حصہ، یہ مغربی حصہ، اس کا اسلوب بھی دیکھیں کتنا دلچسپ ہے، یعنی اس کا شمال مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے، یعنی گویا کہ افریقہ میں جانے کا راستہ ہے چھوٹا سا، گویا کہ دروازے کی طرح اندر جانے کے لیے پورے افریقہ کو جوڑ دے رہا ہے، وہ پورے افریقہ سے اس کا تعلق بن جا رہا ہے۔ شمال کا مغربی حصہ، گوشہ بولتے ہیں ایک حصہ، ایک جانب، ایک سمت، خالی جگہ، گوشہ نشینی بولتی نہیں، کہیں جا کے بیٹھ جانا۔ جی ہاں ایک منٹ جی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی دیکھیے ابرہہ وغیرہ بس ایک چھوٹے سے علاقے میں، پورے عرب کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں کیے آیا تھا ابرہہ آیا تھا، آ کر کے خون ریزی وغیرہ سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی پورے عرب پر فلاں کی حکومت ہے، اگر حکومت نہیں کر کے آیا وہ آسانی سے، ابرہہ کے پاس بہت بڑی کوئی طاقت نہیں تھی، معمولی طاقت لے کر آیا تھا وہ، نہیں اس کے اصل جو موضوع ہے اس پہ اب بھی باقی ہیں، وہ یہ ہے کہ پورے عرب میں کبھی کسی کی خاص حکمرانی نہیں رہی۔ بات ایک ہی ہے، آپ بولو میں بولو، بات ایک ہی ہے، کسی کی حکومت نہیں رہی، آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں اس کو۔ نہیں اختصار کر کے بولو۔ ہاں پابندی سے بیٹھے تو آگے بات آتی ہے انشاءاللہ۔ چلیے پڑھیے۔ ہاں مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے۔ جی شمال کا جو مشرقی گوشہ ہے، یہ جو شمال ہے، شمال کا مغربی حصہ یہ ہوا جو افریقہ کے لیے دروازہ ہے، دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ شمال کا جو مشرقی جو حصہ ہے یہ گویا کہ آگے ہوتے ہوئے پورے یورپ، یہاں سے پورا سب یورپ، آگے کا پورا یورپ کا حصہ ہے، اس کا جو پورا ہے پورا یورپ کا حصہ ہے۔ گویا کہ شمال کا جو مشرقی حصہ ہے وہ یورپ کے لیے کنجی کی حیثیت، یورپ کو داخل ہونے کے لیے مفتاح، کنجی کی حیثیت ہے وہ۔ ہاں مشرقی گوشہ ایران اور وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے ہوتا ہے۔ ہاں اور مشرقی گوشہ، مشرق کا پورا جو مشرقی حصہ ہے ایران ہے، پھر جو ہے اس کے علاوہ اس کے آگے جاتے رہیں گے تو پورے علاقے ملتے رہیں گے، مشرق بعید کا پورا حصہ۔ جی اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے، ہندوستان اور چین تک آگے جائیں گے۔ یہ صرف جزیرۃ العرب کا نقشہ ہے، یہ پوری دنیا کا اگر میپ ہوتا تو میں آپ کو بتلاتا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آگے جائیں گے تو پورا ہندوستان، اور پھر جو ہے ایران ہے، ایران کے بعد افغانستان، نیچے پاکستان، صرف پاکستان کا تھوڑا سا حصہ ڈالیں، ہندوستان کا کچھ نہیں اس میں۔ آگے جائیں گے تو پھر ہندوستان وغیرہ پورا حصہ ملے گا آپ کو۔ جی اسی طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نما عرب سے جڑا ہوا ہے۔ یہ خشکی کے تعلق سے انہوں نے بتلایا، یعنی زمینی جو راستہ ہے، زمینی راستہ، بری راستہ، افریقہ، یورپ اور جو ہے آگے ادھر کا پورا، یہ انہوں نے بری راستہ بتلایا۔ سمندری اعتبار سے بھی کیسے دیکھیں، اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر نظر آتا ہے۔ یعنی اسی طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نما عرب سے جڑا ہوا ہے، اور ان کے جہاز یعنی پوری دنیا والوں کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی بندرگاہ کے معنی جی
ہاں یہ بندرگاہ جو ہے یہ جو لفظ ہے یعنی فارسی لفظ ہے. یہ بندرگاہ جو ہے وہ بندر سے نہیں جو جانور ہے وہ بندر کس زبان میں معلوم ہے آپ کو؟ ہم جو بندر جو بولتے ہیں کس زبان میں ہے بندر؟ وہ ہاں ہندی لفظ ہے. آپ کون بولے؟ آپ بولے ماشاء اللہ ہندی پڑھیں آپ. ہاں ہندی لفظ ہے وہ بندرگاہ نہیں ہے. یہ بندرگاہ فارسی لفظ ہے. وہ جو جانور کا جو نام ہے بندر وہ ہندی لفظ ہے. وہ تو وہ ایسا مت سمجھیے کہ جو ایک جانور سے جوڑ دیا گیا ہے, نہیں, یہ بندرگاہ فارسی لفظ ہے. یہ جہاں جہاز وغیرہ آ کر کے رکتے ہیں. لنگر انداز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے جو بڑی بڑی زنجیریں جو پانی میں ڈال کر کے یا کسی جگہ پر باندھ کر کے جہاز کو کھڑا کیا جاتا ہے, وہ ایک تعبیر ہے. وہ لنگر انداز ہونا, لنگر انداز ہوتے ہیں. چلیے اس کے بعد اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی آمد جگہ اور سجارت اور ثقافت اور فنون و مذاہب کے لیے لین دین کا مرکز بن رہ چکے ہیں. اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے, یعنی ایسا جو جغرافیہ ہے اس کا جو فطری ہے, قدرتی ہے, ایسا جغرافیہ ہونے کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی آماد جگہ اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا یعنی مرکز رہ چکے ہیں. آماد جگہ یہ بھی ایک فارسی لفظ ہے. اس کے معنی آماج اسی سے آماد جگہ, جیسے در سے درگاہ جو بولتے ہیں نا, جی درگاہ غین سے بولتے ہیں ہم لوگ, غلط ہے, وہ درگاہ ہے. ویسے آماد سے آماد جگہ اس کے معنی آتے ہیں ٹارگٹ, اس بولتے ہدف جو ہوتا ہے نا, ہدف سب کی نگاہوں کا مرکز. تو آماد جگہ یعنی اس کا فطری جغرافیہ جو اس طریقے کا ہے, شمال سے لے کر جنوب سے, مشرق سے لے کر مغرب, سبوں کے لیے یہ جو علاقہ ہے فطری علاقہ سبوں کی آماد جگہ ہے, تجارت کے لیے, ثقافت کے لیے, فنون کے تبادلے کے لیے, پھر مذاہب کے اعتبار سے بھی ہر ایک کے لیے یہ پوری دنیا کا مرکز. ہر کوئی ادھر آتا کیونکہ سب سے جڑا ہوا ہے, یہ براہ راست سب سے جڑے ہوئے ہیں. یہ فطری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس علاقے کو ایسا بنا کے رکھا. یہ قابل غور بات ہے, سمجھ رہے نا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری رسالت ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حصے کا جو انتخاب فرمایا. اسی لیے اہل علم نے اس قدر اس میں تفکر سے کام لیا, اس قدر سوچا, اس قدر اس قالوں سے جو بحث سے مراد یعنی مزید چیزیں ڈھونڈ نکالی اس معاملے میں. جی چلیے اس کے بعد یہ اب تک جو ہم لوگ پڑھے عرب کا محل وقوع جغرافیہ اعتبار سے, محل وقوع, بس فرق واضح ہو رہا ہے. ابھی قوموں سے متعلق یہ دوسری بات پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ. مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں. ہاں نسلی اعتبار سے یعنی نسل در نسل جو آباد وہاں پر لوگ ہیں, جو لوگ وہاں پر آباد ہیں, یعنی عرب کے اندر جو لوگ جو قومیں بستی جاتی ہیں نسلی اعتبار سے پہلے سے آباد ہیں, اس اعتبار سے مورخین نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیے ہیں کہ یہ ایک قوم ہے, یہ ایک قوم ہے, یہ ایک قوم ہے. ایک صرف ایک تقسیم نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی بات ہے اس میں. آگے وہ تقسیم اگر اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آ جائے تو قرآن اور حدیث, اللہ کے رسول کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. عربوں کی جو 3 تقسیم کیے جا رہے ہیں آپ اس کو ذرا غور سے سنیے گا, بہت سارے فوائد ہیں اس میں, گرچہ کہ بہت ساری باتیں شیخ نہیں بتلائے ہیں اس لیے کہ اختصار سے انہوں نے لکھا ہے, لیکن جو شرح کرتے ہوئے میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ جو تقسیم ہے یہ بہت حد تک جو ہے مؤثر ثابت ہوتی ہے قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے. اس کا بڑا اثر ہے اس میں. چلیے پڑھیے. نمبر 1 عرب باعدہ. جی یہ وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی ہیں. یعنی تین تقسیم ہیں, 3 تقسیم کو ذہن میں رکھیے, اس کے بعد ایک ایک کر کے پڑھیں گے. ایک ہے عرب باعدہ, ایک ہے عرب مستعربہ, ایک ہے عرب عاربہ. وہ مجھے لکھوانے کی ضرورت نہیں, آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں, صرف نظر ڈالیں آپ اس پہ, اتنی بات کافی ہے. 3 تقسیم ہیں, 3 طرح کے قومیں ہیں. اب چونکہ ہم لوگ ایک طرح سے تفصیل سے پڑھنے جا رہے ہیں, میں آپ کو ایک اور 2-3 چیزیں بتلاؤں گا اس میں کہ یہ 3 جو تقسیم ہیں یہ عموماً عام مورخین کی طرف سے یعنی تقریباً مورخین نے یہی بات کہی ہے کہ اس کے 3 تقسیم ہیں. لیکن کچھ مورخین ہیں, مثال کے طور پر ابھی دور حاضر کے ایک بہت بڑے مورخ جو گزرے ہیں اور عظیم یعنی ایک طرح سے عالم بھی ہیں, وہ یعنی مستقل عالم کی حیثیت نہیں تھی ان کی, کیا نام ان کا, شیخ شوقی ابو خلیل, نام سنے آپ لوگ؟ یہ جو اطلس سیرت نبوی وغیرہ جو کتابیں آئی ہیں ان کی سب انہی کی کتابیں ہیں. اطلس سیرت نبوی دیکھا آپ لوگوں نے, وہ عربی سے اردو میں آئی ہے. وہ
ان کی بہت ساری کتابیں ہیں ان کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ اٹلس یعنی ابو بکر صدیق پر انہوں نے اٹلس لکھا, پھر جو ہے عمر فاروق پر, عثمان غنی پر, علی پر رضی اللہ عنہ اجمعین سب پر انہوں نے لکھا. پھر ان کا ایک عظیم کارنامہ یہ بھی تھا کہ جو ہے کتب ستہ میں صحیح بخاری سے لے کر سنن ابن ماجہ تک, یعنی اطلسو الکتب الستہ ایسا کچھ ہے, میرے پاس کتاب موجود ہے, وہ تقریباً 500 صفحے کی کتاب میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. تو بہت عظیم کام انہوں نے کیا. پورے کتب ستہ میں جہاں جہاں جس علاقے کا نام آیا اس کا انہوں نے فوٹو ڈالا, اس میں انہوں نے وہ جغرافیہ اعتبار سے کہاں ہے کر کے اس کی تعین کی. میرے پاس کتاب موجود ہے الحمدللہ. وہ تو بہت عظیم کارنامہ انجام دیا انہوں نے. شوق ابو خلیل یہ ابھی فی الحال پورے عرب دنیا میں بہت معروف ہے, ملک شام کے ہیں, 2010 میں انتقال ہو گیا ان کا, ملک شام کے ہیں, بہت پورے عرب میں معروف ہیں, اور پورا عرب فی الحال ان کتابوں کا محتاج ہے. فی الحال سب سے اچھا کام انجام دیا انہوں نے. تو انہوں نے شوق ابو خلیل صاحب نے رحمہ اللہ ان 3 تقسیم پر کافی اعتراض کیا انہوں نے, اور ان کا اعتراض بھی بڑا زبردست ہے. اور جس بنیاد پر انہوں نے ایک تیسری تقسیم, وہ کون سی ہے میں بتلاؤں گا آپ کو, اس کو ختم کیا, اور اس کے ذریعے سے بھی وہ پورے یہودیوں کے نشانہ بن گئے, وہ یعنی پورے یہودیوں کے دشمن بن گئے وہ, جس کی وجہ سے انہوں نے جو ایک تقسیم جو نکال دی تھی. میں آگے بتلاؤں گا, یہاں ذرا پڑھیے انشاءاللہ, تفصیل سے پڑھ رہے ہیں, آگے آپ مطالعے کو جاری رکھیں گے تو سب چیزیں آپ کو ملیں گی. گرچہ کہ شیخ نے ضرورت کے حد تک جتنی باتیں ہیں انہوں نے اتنی لکھ دی ہیں, شرح میں آپ یہ سب باتیں لکھ کے رکھیے. چلیے, اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں. عرب باعدہ, عرب باعدہ عرب کے ان لوگوں کو بولتے ہیں, عرب کے ان لوگوں کو بولتے ہیں. اور ایک بات ذہن میں ہونی چاہیے, یہ جو تقسیم ہے 3 تقسیم, اس کا تعلق ایسا نہیں ہے عرب باعدہ بولے تو یہاں کے, اور جو ہے پھر مستعربہ بولے تو اتنے میں سے, وہ اتنے میں سے, ایسا نہیں ہے. عرب باعدہ بولیں گے تو وہ یہاں بھی کچھ ہیں, یہاں بھی کچھ ہیں, یہاں بھی کچھ ہیں, ایسا پھیلے ہوئے. مستعربہ بھی ایسے پھیلے ہوئے, عاربہ بھی ایسے پھیلے ہوئے. بس سمجھ آ گیا آپ کو؟ ہاں جی. عرب باعدہ, عرب باعدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی, یعنی ان کا نام و نشانی مٹ چکا ہے, ختم ہو چکے ہیں, اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں, یعنی ان کے تعلق سے معلومات ہی نہیں ہیں. مثلاً یہ دیکھیں بڑی اہم چیز, مثلاً قابل غور بات, عاد, ثمود, تسم, جدیس, عمالقہ وغیرہ, یعنی کہ باپ داداؤں کی طرف سے عاد ثمود کر کے کچھ بات معلوم ہے, لیکن کوئی تاریخ نہیں معلوم. عرب باعدہ. لیکن قرآن مجید کا یہ کمال ہے, اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے دلائل میں سے یہ بھی دلیل تھی کہ آپ مکے میں پیدا ہوئے, کہیں جا کر کے آپ باہر پڑھے نہیں نا, آپ کسی کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی, آپ اسی مکے میں پیدا ہوئے, انہی لوگوں کے درمیان آپ پروان چڑھے, انہی میں آپ کی جوانی تھی, انہی میں آپ کو نبوت ملی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام لوگوں کی طرح صرف اتنی بات جانتے تھے کہ کوئی عاد نام کی کوئی قوم تھی, سمود نام کی کوئی قوم تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاد وہ کہاں ہے, وہ کس قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے, اور وہ جو ہے کیا کیا ان کے حالات پیش آئے, ان کی قوم کو کیا کیا باتیں ہوئیں, ان کی قوم کو کیسے عذاب سے ہلاک کیا گیا, جو کہانی جو ماں باپ کی طرف سے بچوں کو سنائی جاتی تھی, ایک ٹھوس شکل میں اللہ کے رسول نے وہ بات پیش کر دی. عرب باعدہ, سمجھ رہے نا, یعنی عرب باعدہ, عرب کو معلوم ہے کہ اس کا تعلق ہماری اپنے قوم سے ہے, لیکن ہم کو معلوم نہیں تاریخ کیا ہے. اور اللہ کے رسول وہیں پیدا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ امی ہیں, کچھ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں, نہ آپ کوئی ماہر تاریخ دان تھے, کوئی بڑے مورخ تھے کہ پورا عرب جانتا تھا کہ محمد جو بات بولیں گے تاریخ اعتبار سے وہ بالکل جو ہے آخری بات ہوتی ہے, بڑے مورخ ہیں, ایسی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر ہوئی, نبوت ملنے سے ایک دن پہلے بھی آپ کو کوئی خاص واقفیت نہیں تھی. سبوں کی طرح آپ بھی صرف لفظ عاد سے واقف تھے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا. آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ہے کہ عرب باعدہ کی بات کر رہا ہوں میں, جس کے متعلق کوئی معلومات نہیں لوگوں میں, آپ نے عرب باعدہ سے متعلق ٹھوس معلومات دیے, یہ آپ کے نبی ہونے کے دلائل میں سے. ہاں, باعدہ کے معنی بھی وہی ہے, جو چیز ختم ہو جاتی ہے, بوسیدہ ہو جاتی ہے, اسی لیے ان کو عرب باعدہ کہا گیا. نقطہ سمجھ میں آپ کو, یہ نقطہ سمجھ میں آیا بھی آپ کو؟ ہاں, آپ دیکھیں قرآن مجید میں قوم ہود کے تعلق سے کتنے معلومات ہیں, قوم صالح, قوم ثمود کی تفصیلی معلومات, لیکن یہ ایسی معلومات ہیں جن کے تعلق سے عرب بالکل واقف نہیں تھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے یہ عرب باعدہ کی تاریخ. چلیے, یعنی وہ عرب قبائل جو یعروب یشجب قحطان کی نسل سے ہیں, یعنی عرب عاربہ, ان کو اصل عربی کہا جاتا ہے. عرب عاربہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصل عرب, یعنی عرب کی اصل,
یعنی بنیاد ہے عرب کی، گرچہ کہ بنیاد اس معنی میں نہیں کہ جو ہے عرب ہی میں ان کا وجود ہوا، یہ بھی اصل کے اعتبار سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب بہت بڑا طوفان آیا عراق کے علاقے میں، تو جو لوگ آ کر کے ادھر ادھر بس گئے تھے ان میں سے کچھ لوگ یہاں آ کے بس گئے تھے، انہی میں سے عرب بائدہ ہیں، قوم عاد وغیرہ سب. تو یہ عرب عاربہ ان کے اصل عرب ہے، ان کے اصل عرب ہے. تو عرب عاربہ ہی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اصل عربی ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن نشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا یعرب. یعرب ایک شخص کا نام ہے، یعرب ایک شخص کا نام ہے، اس کی نسل سے یہ لوگ ہیں، اسی وجہ سے انہیں عرب عاربہ کہا جانے لگا. اور ان کا عمومی طور پر ان کا جو مسکن ہے وہ یمن کا علاقہ، یہ پورا جنوب عرب کا جو جنوب ہے. ابھی دور حاضر میں ابھی فی الحال چند دنوں پہلے 8-10 دن کی بات ہے، یعنی سعودی عرب پہ ایک بہت بڑے عالم دین کا انتقال ہوا. آپ فیس بک میں پھر جو ہے واٹس ایپ میں ہر جگہ پر جو اس کی خبر جاری ہے. معلوم ہے کون ہے؟ شیخ زید بن محمد المدخلی. المدخلہ یمن کا ایک قبیلہ ہے. وہ المدخلہ یمن کا نہیں، سعودی عرب کے جنوب کا، یہ آج کا یمن ہے. اس دور میں یمن، یہ پورا یمن تھا اس دور میں اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پورا علاقہ وہیں سے ہی وہ. تو شیخ بھی اسی قبیلے سے، وہ بھی قحطانی ہیں، وہ بھی قحطانی ہیں، یعنی یعرب کی نسل سے ہیں. وہ بھی ان کے پاس نسب نامے سب ہوتے ہیں. تو شیخ بھی اسی نسل سے ہیں. دکتر سعید حسن المسلم جو ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں حسن المسلم، دکتر سعید ابن علی ابن واف القحطانی. ہاں جی، وہ ایک نہیں ہے، ایسے قحطان قبیلے سے متعلق بڑی تعداد ہے. چونکہ ہم لوگ ان کی کتابوں سے ان سے متعارف ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو جانتے ہیں، ورنہ اس قبیلے سے منسلک بے شمار لوگ ہیں. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو یہ جو آباد علاقہ ہے عموماً یہ ان کا مسکن ہے. یہ اسی سے جو ہے متعلق وہ لوگ ہیں جو قوم سبا ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنے بھی قومیں گزرے ہیں جنوب میں یمن میں، سب انہی سے متعلق ہیں، اس آدمی سے متعلق. ان کو عرب عاربہ کہا جاتا ہے، یہ عرب کے اصل ہیں. یہ جی عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے. جی عرب مستعربہ، جیسے عموماً مستعربہ لفظ آپ کے لیے مشکل رہے گا، لیکن اسے چونکہ عربی زبان ہم لوگ الحمدللہ سیکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے مشکل نہیں رہے گی وہ چیز. جیسے ہم لوگ عموماً پڑھتے رہتے ہیں، یعنی غفرہ سے استغفرہ، معنی اس کے مغفرت طلب کرنا. کل بھی کلاس میں ایک لفظ آیا تھا، شفا سے استشفا، استشفا یعنی شفا طلب کرنا. ویسے عرب سے استعرب یعنی اپنے آپ کو عربی بنانا، اپنے آپ کو عربی بنا لینا. تو گویا کہ ان کو مستعربہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اصل عرب نہیں ہے، بلکہ یہ عرب میں آ کر کے بسے. جیسے اسماعیل علیہ السلام کو لا کے بسایا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو لا کے بسایا گیا. ابراہیم علیہ السلام عراق کے ہیں، اب وہ کہاں کے ہیں وہ آگے تفصیل آئے گی جب تب پڑھیں گے انشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام عراق کے ہیں. عراق سے وہ جب ان کی قوم نے ان کو نکالا اور جو کوفہ نامی علاقے میں آگ میں ڈالا گیا، پھر وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، تو وہاں سے حران گئے. حران سے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی یعنی سارہ ان کی جو بیوی تھی ان کے ساتھ ہوتے ہوئے جو یہاں پر گئے. ان کے ایک بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، وہ بھی ان کے ساتھ سفر میں تھے. تو وہ مصر گئے تھے. وہاں ایک حادثہ پیش آیا. وہاں کا بادشاہ جو تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ جو بھی بیوی ہوتی اسے جو ہے اپنے ساتھ رکھ لیتا تھا وہ، تو انہوں نے بیٹی قرار دیا، بہن قرار دیا تھا. میرا ایک واقعہ میں سنے جانا چاہ رہا ہوں. تو وہاں سے ہاجرہ ان کو دے دیا تھا بادشاہ نے، جو ہاجرہ بیٹی تھی ان کی، بادشاہ کی، فرعون کی بیوی بیٹی. تو وہ ہاجرہ کو لے کر کے جب واپس آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نرینہ اولاد عطا کی، اسماعیل علیہ السلام. ایک حادثہ پیش ہوا، وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا. تو ابراہیم علیہ السلام عراق کے ہیں، ایک لمبا سفر طے کیے، وہاں سے اپنی بیوی ہاجرہ کو ان کو ملی، ان سے اسماعیل پیدا ہوئے علیہ السلام. تو لا کر کے مکے میں بسائے. تو چونکہ وہ اصل عرب کے نہیں ہیں، وہ عرب آ کر کے بس گئے تھے، عرب ان کا مسکن بعد میں ہوا، اس وجہ سے انہیں مستعربہ کہا جاتا ہے. عرب کو انہوں نے اپنا قوم کے حیثیت سے اپنا گاؤں بنایا. انہوں نے عرب کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا. گویا کہ وہاں رہنے کو طلب کیا انہوں نے کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں اس معنی میں. اسی وجہ سے انہیں عرب مستعربہ کہا جانے لگا. ابھی اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ہاں. تو یہ جو تیسری جو تقسیم ہے، اسے ڈاکٹر شوقی ابو خلیل رحمہ اللہ انکار کرتے ہیں. اس کا انکار کرتے ہیں. اس کی انکار کی وجہ کیا ہے وہ 2 سطریں پڑھ لیں، میں بتلاتا ہوں آپ کو. وقت کتنا ہے؟ 10 منٹ ہے کیا؟ ماشاءاللہ کافی برکت ہے الحمدللہ. عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل جو ہے، اچھا عرب مستعربہ سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟
یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں انہیں عدنان عرب کہا جاتا ہے، انہیں عدنان عرب کہا جاتا ہے. جی عدنان عرب بھی کہا جاتا ہے، عرب مستعربہ بھی انہی کو، عدنان عرب بھی انہی کو کہا جاتا ہے. جی عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یہی ان کے خاندان اور قبیلے تین ہو گئے، تینوں تقسیم ہو گئی. عرب بائدہ بھی ہو گیا، عرب مستعربہ بھی ہو گیا، عرب عاربہ بھی. اب پھر ایک ایک کو لے کے تفصیل سے پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عرب بائدہ سے متعلق کوئی خاص تفصیلی معلومات نہیں ہے ہمارے پاس، ان کے پاس بھی نہیں تھے، اس وجہ سے اس پہ زیادہ کلام نہیں کیا جائے گا. عرب مستعربہ اس کے بارے میں آگے گفتگو ہوگی. اب جو تیسرے نمبر کا ہے عرب عاربہ، اب اس کو لے کر کے ذرا تفصیل سے پڑھ رہے ہیں. تھوڑا خشک معاملہ ہے یہ، تھوڑا یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، بوریت محسوس ہوگی، لیکن ذرا دل لگا کے پڑھیے، بس سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. قبیلوں کے نام آئیں گے، عربوں کے نام، ہم لوگوں کو یہاں کے جو عموماً جو نام ہوتے ہیں ہمارے ہندوستان کے، جو مردوں کے جو نام ہوتے ہیں مسلمانوں کے، کیسے نام ہوتے ہیں؟ گلاب اچھا بہرحال عجیب عجیب نام رہتے ہیں. تو یہ خالص عربوں کے نام ہیں، عربوں کے قبائل ہیں. قبائل کا ہمارے پاس کوئی خاص تصور نہیں ہے، ہمارے پاس قبیلوں کا وجود نہیں ہے، تو یہ چیز تھوڑا مشکل ہوگی سمجھنے کے لیے. لیکن یہ قبائل کو جو اچھے سے سمجھے گا وہ صحابہ کی زندگی کو اچھے سے سمجھے گا انشاءاللہ. چلیے میں آگے بتلاؤں گا آپ کو، جب عرب مستعربہ پڑھیں گے ہم لوگ تب بتلاؤں گا کہ عرب مستعربہ کا انکار کیوں کیا انہوں نے، ڈاکٹر شوقی ابو خلیل نے. چلیے پڑھیے. ان کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یہی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں پہ پھولے پھلے اور بڑھے. ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی. جی یعنی عرب عاربہ یہ ان کا جو اصل عرب ہیں، اور ان کا عرب میں بھی اصل جو ان کا گہوارہ تھا، اصل جو ان کا مسکن تھا جہاں وہ رہتے تھے وہ یمن تھا، اصل علاقہ عرب عاربہ کا. عرب عاربہ کا اصل قبیلہ یہیں پر، یہ پلے بڑے سب کچھ، ان کی پورے نسلیں یہیں سے، ان کے قبیلے یہیں سے پھوٹے سب. ان میں سے 2 قبیلے بہت معروف ہیں، 2 قبیلے کم از کم ان کو یاد رکھیے. پھر ہر قبیلے کے اندر شاخ در شاخ، شاخ در شاخ، پھر ان کی جو مختلف شاخیں ہیں وہ اس میں وہ جاتے جاتے بھول بھولا، یا پھر واپس نہیں آئے گا، کوئی آدمی بھٹک جائے گا. 2 بڑے بڑے قبیلے یاد رکھ لیجئے، زیادہ بہتر رہے گا. ہاں نمبر 1 حمیر جی، جس کی مشہور شاخیں زید، الجمہور، قضاء اور سکاسک ہیں. جی. نمبر 2 کہلان. یہ سب جو ہے معروف، یعنی آپ بڑے بڑے علماء کے ناموں کے ساتھ یہ نسبتیں دیکھیں گے، قضاعی وغیرہ سب، اور صحابہ کے ساتھ بھی یہ نسبتیں رہیں گی. ہاں البتہ جو حمیر جو ہے، جب یمن میں یہ ٹوٹ گیا تھا نا سبا کے جو ڈیم تھا، تو حمیری لوگ پورے یہاں پر چلے گئے تھے، پورے شمال چلے گئے تھے، پورا یہاں آ کر کے آباد ہو گئے تھے حمیری لوگ. جی. کہلان جن کے مشہور شاخیں جندان، حمدان، انمار، طی، مزحج جی، کندہ، لخم جذام. تمیم داری رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے ہیں، اسی قبیلے کے افراد جو ہے سفر کرنے کے لیے نکلے تھے، جو دجال کے پاس چلے گئے تھے. لخم جذام، تمیم داری رضی اللہ عنہ نصرانی جو تھے پہلے، وہ اسی قبیلے سے متعلق ہیں وہ. جی یہ آپ کو بڑے مشکل نام دکھ رہے ہیں، انمار، مزحج وغیرہ سب، طی، لیکن آپ صحابہ کی زندگی جب پڑھیں گے آپ کو یہ چیزیں ایک کوئی غریب لفظ نظر نہیں آئے گا، کوئی اجنبیت نظر نہیں آئے گی آپ کو. بالکل صحابہ کے، پورے صحابہ سے متعلق ہیں. خاص کر دوسرے جو کہلان جو علاقہ ہے، کہلان یہ جو قبیلہ ہے، اس سے متعلق ہی پورے اوس و خزرج، پورے صحابہ، پورے انصاری صحابہ سب تقریباً اسی سے متعلق. چلیے پڑھیے. ازد، اوس، دیکھیں نا، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جی جفنا ہیں. ہاں جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے. جی اور اس قبیلے کے بہت سارے لوگ، حمیری لوگ یہاں چلے گئے، عراق میں، یہاں چلے گئے، جس کی وجہ سے ایران نے ان کے اوپر حکومت قائم کی. ایران کے تحت، ایران ان کے ہاتھوں میں حکومت دی. حمیری لوگ یہاں آ کر کے حکومت کیے، لیکن ایران کے تحت تھے. اور یہ جو دوسرے کہلانی جو لوگ تھے، اس قبیلے کے بہت سارے لوگ جب ڈیم جب ٹوٹ گیا تھا، وہ کچھ جا کر کے مدینے میں آباد ہوئے، کچھ جا کر کے یہاں آباد ہوئے. غسان، آل غسان جو بولتے ہیں نا، ملک شام میں آباد ہوئے. یہاں آباد ہونے کی وجہ سے روم نے ان کے اوپر حکومت جما لی.
पूरे अरब पर हुकूमत नहीं कर सका रूम, सिर्फ इनके ऊपर। और जब तबूक की जब जंग हुई तो वो उन्हीं से हुई थी, आले गस्सान से। इसलिए कि रूम को डर था कि अरब के जिस इलाके पर मैंने कब्जा किया हूँ उससे ये लोग लड़ाई मोल रहे तो मैं इसमें दरमियान में आ जाऊँ, इस वजह से लड़ाई हुई थी वो तबूक की लड़ाई, इन्हीं से, कहलानी इलाकों से, जो गस्सान आले गस्सान शाम में जाकर के बस गए थे, उन्हीं से तबूक की लड़ाई हुई थी, तबूक की मौता के वगैरह सब। जी चलिए आप। आम कहलानी कबाइल ने बाद में यमन छोड़ दिया जी, और जज़ीरतुल अरब, आम कहलानी कबाइल बाद में यमन छोड़ दिए। जी, और जज़ीरतुल अरब के मुख्तलिफ अतराफ में फैल गए। जी, उनके उमूमी तर्क वतन का वाक़या सैल आरिम, ये कुरान मजीद का लफ्ज़ है, ये सैलुल आरिम कुरान मजीद का लफ्ज़ है, सूरह सबा में यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। आम कहलानी कबाइल ने बाद में यमन छोड़ दिया और जज़ीरतुल अरब के मुख्तलिफ अतराफ में फैल गए, यहाँ वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। इनके उमूमी तर्क वतन, अपना जो असल गहवारा था यमन, उसको छोड़ने की वजह क्या है, वजह आगे बयान कर रहे हैं। वजह वो ये है कि वो सैल आरिम का वाक़या है। चलिए अब पढ़िए। सैल आरिम से किसी कदर पहले जब रोमियों ने मिस्र शाम पर कब्जा करके अहले यमन की तिजारत के बहरी रास्ते पर अपना तसल्लुत जमा लिया और बड़ी शाहरा की सहूलियात खारज करके अपना दबाव उस कदर बढ़ा दिया कि कहलानियों की तिजारत तबाह होकर रह गई। जी, अच्छा, यहाँ ये बतलाना चाह रहे हैं इनके अमूमी तर्क वतन का वाक़या सैल आरिम, यानी इनका एक असल वाक़या तो ये था सैल आरिम का जो कुरान ने बयान किया। शेख बतला रहे हैं कि उससे किसी कदर पहले, यानी कुछ पहले, इस वक्त पेश आया जब रोमियों से मुराद ये लोग जो ऊपर रूम की जो सल्तनत है, जी हाँ, जब रोमियों ने मिस्र और शाम पर कब्जा करके अहले यमन की तिजारत के बहरी रास्ते पर अपना तसल्लुत जमा लिया, यानी ये अहले यमन का जो, यानी रूम के लोग मुल्क शाम पर और मुल्क मिस्र पर कब्जा किया आकर के, कब्जा करने की वजह से मुल्क यमन का जो बहरी रास्ता है तिजारत का, उसे उन्होंने तबाह करके रख दिया, तसल्लुत जमा कर लिया। क्योंकि यमनी लोग यहाँ से तिजारत बर्री सफ़र करते और यहाँ मिस्र जाके तिजारत करते और यहाँ शाम जाके तिजारत करते, तो इन्होंने यहाँ कब्जा करके रूमी लोग यहाँ और यहाँ, तो इनके बहरी पर जो है पाबंदी लगा दिए। गोया कि इनका असल सामान वो लोग खरीद लेते और वो अपने एतबार से बेचते, तो गोया कि इसकी वजह से इनको तबाही शुरू हो गई इनकी, यमनियों की। एक चीज़ ये हुई, और दूसरी चीज़ ये है कि और बर्री शाहराह की सहूलियात गारत करके अपना दबाव इस कदर बढ़ा दिया कि कहलानियों की तिजारत तबाह होकर के रह गई। और कुछ जो बर्री रास्ते थे जो मुल्क शाम तक पहुंचाते थे या यहाँ तक जाते थे, उसको भी उन्होंने जो दबाव डाला उनको कि तुम अपनी जानिब से जाकर तिजारत नहीं कर सकते। अब उनकी तोती बोलती थी, उनकी अपनी क़ुव्वत थी, इस एतबार से उन्होंने दबाव डाला और पूरे मिस्र को उन्होंने कब्जा किया और मुल्क शाम पर कब्जा किया, जिसकी वजह से यमनियों को अपनी तिजारत यहाँ लेके जाने के लिए बहरी रास्ता बर्री रास्ता हर दो एतबार से मुश्किल थी, जिसकी वजह से इनको यमन ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ा, यमन छोड़ना पड़ा। और फिर जब सैल आरिम का वाक़या पेश आया तो रही सही कसर भी पूरी होकर के रह गई उनकी, जिसकी वजह से उनको मुकम्मल तौर पर यमन छोड़ना पड़ा उनको। जी, कुछ अजब नहीं कि कहलानी और हिमयरी खानदानों में चश्मक ही रही हो। जी, कहलानियों की तर्क वतन का एक चश्मक यानी आपस में निज़ा, इख्तिलाफ, यानी एक वजह इनके, देखिए इनके यमन छोड़ने की मुख्तलिफ वजूहात बतला रहे हैं। एक वजह ये थी कि मुल्क रूम ने इन पर कब्जा किया मिस्र पर और शाम पर, जिसकी वजह से इनकी तिजारत तबाह हो गई हर दो एतबार से। एक दूसरी बात ये थी कि हिमयरी और कहलानी जो दो कबीले थे मशहूर, इन दोनों में आपस में भी निज़ा था, काफ़ी इख्तिलाफ, आपस में लड़ाइयाँ, आपस में मारपीट, सब कुछ, जिसकी वजह से जो है उनमें से अक्सर लोग वो इलाका भी छोड़ के निकल गए। ये भी एक वजह बनी और फिर वो सैल आरिम का भी काफ़ी वजूहात बन गए थे। जी, इसका इशारा इससे मिलता है कि कहलानी कबाइल ने कहलानी को तर्क वतन किया, लेकिन हिमयरी कबाइल अपनी जगह बरकरार रहे। हिमयरी कबाइल अपनी जगह बरकरार रहे, यानी हाँ जी, जिनकी कहलानी कबाइल ने तर्क वतन किया उनकी चार किस्में की जा सकती हैं। हाँ, यानी कहलानी लोग जिनमें से अक्सर बड़ी तादाद में सहाबा हैं, आगे वो चीज़ आपको समझ में आएगी, अभी शायद मुश्किल हो आपके लिए। तो कहलानी लोग जो हिजरत करके निकल गए अपना वतन छोड़ करके, उनमें से चार कबीले बड़े मारूफ हैं और चार कबीले बहुत मारूफ हैं जिनमें से सहाबा का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, उन्हीं के ख़ानदान से हैं। वक्त हो गया नहीं? अच्छा, इंशाअल्लाह बाकी अभी आने वाले नहीं, 2 हफ्तों के बाद अभी अल ईमान बिल मलाइका पढ़ेंगे, आने वाले 2 हफ्ते इंशाअल्लाह। उसके बाद जब पढ़ेंगे फिर आप ही पढ़ें।
آپ بھی پڑھیں, یعنی آپ کا جتنا ہے آپ پورا پڑھیں, جہاں تک آپ کو بولا ہوں میں آپ پورا پڑھیے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ہاں